الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خواب دیکھنے کی بنا پر منگنی توڑنا۔ سوال کیا گیا ہے کیا 2 برس بعد منگنی توڑنی جائز ہے کیونکہ استخارہ کے بعد منگیتر نے بری سی خواب دیکھی ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ مسلمان شخص کو اپنے معاملات کو سمجھنے کے لیے اس کی حقیقت اور تجربات کے ساتھ عقل و دانش اور حکمت کے ساتھ حل کرنا چاہیے، اور اس میں اسے وہ اسباب استعمال کرنے چاہیے جن کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے غور و فکر کرنے اور عقل و دانش تجربہ کے استعمال کرنے کے بعد اشخاص یا اعمال پر حکم لگانا مقرر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 242۔ ہماری شریعت میں خواب اور سپنوں پر اعتماد کرنا بالکل نہیں ہے، نہ تو دنیاوی معاملات میں اور نہ ہی دینی احکامات میں، کیونکہ خواب کے ذریعہ حاصل ہونے والی معرفت نہ تو یقینی ہوتی ہے اور نہ ہی منضبط، بلکہ اس میں شک و شبہ پایا جاتا ہے، اور شریعت کے لیے ممکن نہیں کہ وہ لوگوں کو ایسی چیز کی طرف رجوع کرنے کا کہے جو وہم ہوں اور ادنا سے بھی علم سے ثابت نہ ہوتے ہوں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خواب 3 قسم کے ہیں، نیک خواب اللہ کی جانب سے خوشخبری ہیں، اور غم والے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، اور وہ خواب جو انسان اپنے آپ سے بات کرتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 2263۔ چنانچہ انسان جو کچھ بھی خواب میں دیکھتا ہے، جس طرح نفس کا اس میں حصہ ہوتا ہے، اسی طرح شیطان کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے۔ ہر وقت اس میں امتیاز واضح نہیں ہو سکتا، اس لیے مسلمان شخص خواب میں دیکھی ہوئی چیز پر مطمئن کس طرح ہوتا ہے اور پھر اس کو بنیاد بنا کر کس طرح اختیار کر سکتا ہے، حالانکہ اسے علم بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں شیطان کا حصہ زیادہ اور وافر ہو۔ اس میں شادی کا معاملہ بھی شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمارے لیے وہ صفات مقرر کر دی ہیں جن کی بنا پر رشتہ قبول یا رد کیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین میں فساد بپا ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس میں کچھ ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس کا نکاح کر دو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمائی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1085۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن غریب کہا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں حسن قرار دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں لوگوں کے لیے رشتہ قبول یا رد کرنے کا معیار اخلاق اور دین قرار دیا ہے۔ اس لیے سوال کرنے والی عزیز بہن کو چاہیے کہ وہ ان صفات کی طرف ہی التفات کرے اور خواب میں دیکھے گئے معاملہ کی طرف دھیان مت دے اور اسے تسلیم مت کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں شیطان کا حصہ ہو جس سے وہ خامد اور بیوی کے مابین اختلاف و افتراق پیدا کر کے علیحدگی کرانا چاہتا ہو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے لقاء الباب المفتوح میں یہ سوال کیا گیا، ایک شخص نے کسی عورت کا رشتہ طلب کیا تو اس عورت نے اس شخص کو خواب میں دیکھا کہ اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، کیا وہ اس رشتے کو قبول کر لے یا رد کر دے؟ حقیقت میں تو اس شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اس کا ظاہر بھی اچھا ہے اور دین کا التزام کرنے والا ہے، اللہ پر ہم کسی کا بھی تزکیہ نہیں کرتے۔ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، جس عورت نے اپنے منگیتر کو خواب میں داڑھی منڈی ہوئی شکل میں دیکھا ہے اور حقیقت میں اس شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا ہے اس سے عورت کو کوئی نقصان اور ضرر نہیں۔ جب وہ شخص با اخلاق اور دین والا ہے تو اس سے شادی کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاء الباب المفتوح، لقاء نمبر 5، سوال نمبر 17۔ پھر اس پر تنبیہ ضروری ہے کہ استخارہ کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ استخارہ کے بعد سونا چاہیے اور خواب میں نظر آتا ہے، کیونکہ استخارہ کا مقصد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دونوں معاملوں میں سے بہتر اور خیر والے امر کا سوال کرنا ہے، اور بہتر امر طلب کرنا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ استخارہ تو ایک دعا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کر لے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ استخارہ کرنے والے کے لیے غور و فکر اور تأمل کے بعد جسے اللہ اختیار کرے اسے آسان کر دیتا ہے، اور اس دعا کا قریب یا دور سے بھی خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے سوال کرنے والی عزیز بہن کو نصیحت ہے کہ وہ اپنے معاملہ میں رجوع کرے اور صرف خواب کی بنا پر اپنے ازدواجی تعلقات خراب مت کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے منگیتر کے معاملہ میں دین اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے کوئی مناسب موقف اختیار کرے۔
واللہ تعالی اعلم. اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 933999. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.